وعلیکم السلام۔ دیکھیں، سمپل سا رول ہے، چاہے ہمارے اصحاب ہوں یا ہمارے حضرت مسیح موعود ہوں یا خلفاء ہوں، ساروں کے جو انڈرسٹینڈنگ ہم بتائیں گے وہی مانی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جب کسی بات پہ ڈبیٹ ہونی ہے تو اس میں تو ہم نے قرآن حدیث اور جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر حضرت وسیم آؤٹ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکشن میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں لانے سے نہ کوئی مضمون حل ہوگا، نہ کوئی کہیں ہم کوئی ڈیسیجن لے سکیں گے یا اس کو کنکلوڈ کر سکیں گے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی جب ہم اقتباسات پیش کریں گے تو ہم جو ہم انڈرسٹینڈنگ بتا رہے ہیں اس حساب سے آپ سمجھیں گے۔ یہ سمپل سا رول ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک کام کریں، آپ یوٹیوب پہ جا کے جو جو مسلمان نہیں ہیں، جو کرسچنز ہیں یا جو ایکس مسلمز ہیں، ان کی جا کے یوٹیوب پہ یا کسی جگہ آپ ان کی ذرا دیکھیں کہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں، ان میں ان کو مسلمان جا کے وہاں پہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن وہ بھی بالکل اسی طرح ہی لگے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ الفاظ اس طرح لکھے ہوئے ہیں تو ہم کیوں غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ یہی بحث ہوتی رہتی ہے اور کوئی اصل معاملے پہ اصل ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی۔ اور یا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ جا کے دیکھیں ذرا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس طرح ان چیزوں کو لے رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کسی سبجیکٹ کو سمجھنے کا۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، کئی چینلز ہیں، ایون انڈیا سے کئی چینل چل رہے ہیں۔ ایک وہ ایڈم سیکر کر کے ہے، وہ کرسچن ہے، وہ پہلے وہ مسلمان تھا، وہ اب کرسچن ہو گیا ہے، اس کی جا کے دیکھیں، مطلب پیچھے چلے گئے۔ ہاں جی، وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ ویسے ٹو سیکر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اس کی تشریح آپ ہی کریں گے یا اس کا کیا مطلب نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ بحث کریں گے، تو وہ نتیجہ تو میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ملک طلعت صاحب بھی ایک نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر احمد صاحب ایک نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر امجد صاحب ایک نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ 6 نتیجے نکل آئے ہیں، اور 6 کے 6 کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں اس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو ہے طلعت صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی سیکر صاحب کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی میں کس کی بات کو لوں گا؟ اب یہاں پہ 6 نتیجے میرے سامنے نکل کے آ گئے۔ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ آپ باتیں ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں، بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ مخالف ہیں تو ایک بات کو بگاڑ کے بیان کریں گے، جس طرح آپ نے بیان کیا بات اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے ہے تو آپ اپنے حالات بھی دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے جو فرقے بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں میں ایک دوسرے کو جو کافر کہا گیا ہوا ہے، تو یہ تو ایسا تو کوئی بات صاحب بات آپ دوسری طرف لے جائیں گے، ہمارا بنیادی جو یہاں پہ بحث ہو رہی ہے نا، وہ ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں، ذلی بروزی فلاں 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 فلاں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اگر کافر پہ بات ہوگی تو اب مباحلہ اخبار کھول کے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے تو کتنے کفر کے فتوے آپ کے ہیں، کتنے لاہوریوں کے ہیں۔ جنبہ آج بھی آپ کو کافر کہتا ہے، آپ جنبیوں کو کافر کہتے ہیں، تو یہ بات اس طرف نہ لے کے جائے، جو بات ہو رہی ہے اس طرف ہی رہے۔ اب یہ سمپل سا جو موضوع ہے نبی کا، تو نبی کے اوپر ہی آپ کے 6 پوائنٹ آپ کے میرے سامنے آئے ہیں۔ ملک طلعت صاحب کا 1 پوائنٹ ہے، طاہر امجد صاحب کا 1 پوائنٹ ہے، سیکر صاحب کا 1 پوائنٹ ہے، سب کا اپنا اپنا پوائنٹ ہے، تو میں کس کا پوائنٹ لوں گا بھائی؟ سر یہ آپ ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں، بار بار اب کہہ رہا ہوں، آپ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ سے جو بات سمجھیں گے نا، یہ آپ ایگزیجوریٹ کریں گے، مخالف ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ اس طرح بات آپ اپنی جو ہے نا باتیں نہیں، بات سمپل ہے جس سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، سمپل سی بات ہے کہ جو بھی بات کریں جماعت کی طرف سے، جو ایک گہرے مضمون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی حدیث ہے کہ جو امت میں اختلاف ہے وہ رحمت کا باعث ہے۔ کیونکہ لوگ جب قرآن مجید کے گہرے مضامین میں ریسرچ کرتے ہیں اور مزید اعلیٰ سے اعلیٰ معارف فائنڈ کرتے ہیں، پھر آپس میں جب ڈسکشن ہوتی ہے، اس سے وہ پھر ایک بات پہ ایک زیادہ اعلیٰ اور عرفہ معنوں پہ پہنچتے ہیں لوگ اس طرح، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ آپس میں ڈسکشن کرنے سے شروع میں چاہے ڈسکنیکٹ بھی ہے، ایونچولی آپ سیم پیج پہ آ جاتے ہیں اور
ایک مزید خوبصورت مضمون کھلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ہے, یہ حدیث بھی سامنے رکھیں. مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ اپنے فرقے بنا کے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دینا, اس سے منع کیا. ٹھیک ہے, تو اب جو یہاں پہ سمپل سی بات ہے کہ آپ سے قرآن حدیث اور پھر اس کے مطابق اگر ہم نے کوئی مضمون پیش کرنا ہے حضرت مسیح موعود کا, تو وہ ہم پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح بات کھلتی ہے. یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی آ سکتے ہیں اور حضرت مسیح موعود کا دعویٰ جو ہے, سمپل سی بات ہے کہ قرآن مجید میں بڑی واضح طور پہ آیت اعراف سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 یہ کہتی ہے کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو تم میں سے ہوں اور میری آیتیں پڑھیں, جو تقوی اختیار کرے اور جو اپنی اصلاح کرے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اب اتنی واضح آیت قرآن کی, دیکھیں قرآن کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے کہ نہیں جھکانا, ہم نے قرآن کی بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی. اتنی واضح آیت, ہمیشہ جو عقائد ہیں وہ واضح آیات پہ ہوتے ہیں. اتنی واضح آیت کے بعد پھر یہ بھی آیت بڑی واضح ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی. پھر یہ بھی آیت بڑی واضح ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے نام کیے, یعنی نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, صالحین میں سے, شہداء میں سے. اب ان واضح آیات کا صاف مطلب نکلتا ہے کہ نبی اور رسول آ سکتے ہیں, لیکن جو آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا, جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ بڑا واضح مضمون ہے. اس کو جتنی خوبصورتی سے حضرت مسیح موعود نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہوا, جو اللہ اور رسول کی نبی آ سکتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں مگر بغیر جدید شریعت کے. ٹھیک ہے, اب یہی اسی نبی کو ہم امتی نبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ اگر ایک چیز کو ایسے لیتا ہے کہ جو ماتحت نبی ہے اس کو آپ نبی نہیں کہہ سکتے, جیسے ایک ماتحت عہدہ ہے اس کو آپ عہدہ نہیں کہہ سکتے, وہ عہدہ نہیں کہہ سکتے. مثلا جیسے آپ کہیں کہ جی کمشنر جو ہے اور ڈپٹی کمشنر کو آپ کمشنر نہیں کہہ سکتے. اگر ایسی سوچ ہے تو وہ اس کو اس طرح سمجھے گا کہ جی امتی نبی کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور بندہ اس کو ایسے کہے گا کہ نبی کا دعویٰ ہے, نبی رسول ہیں مگر اللہ اور رسول کی اطاعت میں, یا نبی رسول ہیں مگر بغیر جدید شریعت کے. باتیں ایک ہی ہیں, یہ باتیں ایک ہی ہیں اگر آپ غور کریں. ٹائم ہو گیا. ضیاء بھائی آپ ہیں جی ادھر ہی ہیں. آپ دیں گے, جواب دیں گے کس چیز کا جواب؟ یہ ابھی جو انہوں نے قرآن سے ایک مضمون اخذ کیا ہے. ہاں یہاں پہ جائیں, بالکل قرآن پہ آئیں. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے نا ضیاء بھائی, بات چل رہی تھی جنی بروزی پہ, اور پھر وہ کیونکہ ویس بھائی کہہ رہے تھے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں, تو یہ کہتے ہیں کیوں نہ شروع سے چلا جائے. بروزی کی آپ کو سمجھ ہی نہیں انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کی کتابوں سے ہاں بات نہیں ہو سکتی, مرزا صاحب پر بات کیسے ہو سکتی ہے جب تک آپ یہ نہ مان لیں. پھر وہی رٹا جو قرآن کی ایجاد یہ کہتی ہے قرآن کی ایجاد. مرزا صاحب کی کتب پہ جب بات نہیں ہو سکتی تو پھر بات کہانی تو ختم ہوگی. پھر دعوت کس چیز کی دینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ دعوت تو ان کی یہ آئے ہیں سر جی, دینے نہیں آئے, کھانے آئے ہیں. اس وقت آپ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. دعوت تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادری کو نبی مان لو, لیکن اس کی باتوں کو نہیں دیکھنا, نہیں پڑھنا, نہیں ماننا. تو کہانی تو یہی ختم ہو گئی ہے. پھر اگر قرآن حدیث کو ہی ماننا ہے اور اسی پر ہی عمل کرنا ہے اور اس کے معنی مفہوم اپنے دماغ سے اخذ کرنے ہیں تو مرزا صاحب کو سائڈ پہ کریں. پھر مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تو وہ قرآن حدیث سمجھانے میں اس کی کوئی اہمیت ہے, نہ اس کی اپنی کتب جو ہیں جو اس نے تعلیم دی اس کی کوئی اہمیت ہے. تو پھر مرزا صاحب کا کیا کردار ہے بیچ میں؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب یہاں اس کا میں بالکل یہاں بتاؤں, ایک منٹ سپیکر صاحب ایک منٹ. آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں, آپ بات ہی ایسی غلط آپ کی بات, یہ کسی نے بات آ گئی ہے نا سپیکر صاحب, ایک منٹ, آپ کی بات آ گئی ہے نا, لیکن آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں. مطلب اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا غلط ہے. سن تو لے. اچھا ضیاء بھائی کی بات اس لیے درست ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ آپ نے قرآن سے جو ایک مضمون اخذ کیا ہے, اور وہ یا بنی آدم کہ جب بھی تم میں رسول آویں, یہ طلعہ صاحب بھی وہ جو ہے نا اکثر یہ آیت جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے
آیا یہاں سے جو نبی آوے اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو یہاں پہ جو بھی ہے جو بھی نبی آویں وہ ذلی ہوں گے، بروزی ہوں گے، امتی ہوں گے، کون سے ہوں گے؟ یہاں پہ کون سے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ بنی آدم کو مخاطب کر کے کون سے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کے اندر؟ وہاں پہ تو ایک ہی قسم کا نبی ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے. اللہ کا محض فضل ہے کہ وہ اپنے فضل سے ان کو چن لیتا ہے اور اپنے غیب کی خبروں سے ان کو مطلع کرتا ہے. اور اس کا بھی حوالہ یہ نا، اس کا بھی حوالہ یہ مرزا صاحب کی کتاب سے دیں گے کہ مرزا صاحب نے ہی ان کو اس آیت سے استدلال کر کے نا ذلی بروزی نکال کر دیا. ایک منٹ ٹھہرے دیکھیں ذکر بھائی یہ جواب ان کا ہے، خود یہ خود ریاض صاحب سے لیں یا کسی اور سے لیں. ٹروتھ سیکر بھائی ایک منٹ ٹھہرے ذرا، ایک میری بات سنیں. دیکھیں اگر عثمان بھائی آپ بھی کوشچن رائز اپ کریں گے، ابو بکر بھی رائز اپ کریں گے، یا ضیاء بھائی بھی کریں گے، تو اس سے پتہ کیا ہو گیا؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور سمجھانا نا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک بندہ بات کرے گا، ایک بندہ تو ایک بندے سے ایڈریس کرواتا ہے. اگر سمجھیں اس بندے کو آپ نے کچھ کہنا ہے، آپ نے اس کو کچھ ہنٹ دینا ہے، آپ نے کوئی بات اور اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ مائک کھول کے دم سے آپ سٹارٹ ہو جائیں گے نا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں جب اگر کسی کو کوئی کویسچن مارک آیا، وہاں پہ کوئی کویسچن کرنا چاہتا ہے، وہ نیچے ٹائپ کر دے، نیچے لکھ دے. بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ بات کرتا ہے، اگر ابو بکر بھائی نے کرنی ہے تو آپ کر لیں، ضیاء بھائی نے کرنی ہے تو آپ کر لیں، لیکن ایک بندہ بات کرے، اس کے اندر جہاں تک بات سمجھنے سمجھانے تک کی ہوگی، اس میں پرسنل جو ہے وہ چیزیں یا ٹیگ تھوڑا سا وہ کم ہو، اور باقی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی تک تو اچھا ہی چل رہا ہے ماحول، اور امید ہے کہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے. اویس بھائی آپ بھی رہیں موجود یہاں نا، آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. میں دوسری آئی ڈی سے واپس آ رہا ہوں. یہ نہیں دینا، احمد صاحب یہ آئی ڈی نا میں اس آئی ڈی سے جا رہا ہوں، دوسری آئی ڈی سے آ رہا ہوں. بالکل یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کے آپس میں بات کر کے تو خود ہی جواب بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بات کو انہوں نے کیا ہی غلط ہے. جو میری بات کو سمجھا ہی غلط ہے. وہ میں نے تو کہا ہے کہ قرآن اور حدیث سے بات ہوگی، اور پھر اس میں حضرت مسیح موعود کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو مضامین ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں. یہ تو میں نے کہا ہے. یہ اس کو ایسے کہہ دینا کہ جی وہ ان کی کتابیں نہیں پڑھنی، ہم تو انہی کی کتابیں پڑھ کے سارے مضامین سمجھ رہے ہیں، اور بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق جو ہے نا مضمون کھلتا ہے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کویسچن میں رائز اپ کر لوں. اگر کویسچن میں لیکن اس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہوگی، ہم جو بتائیں گے وہ بنی جائے گی. یہ نہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی نہیں مانی جائے گی. اس میں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ماننی ہے تو مرزا صاحب کا کیا کردار ہے؟ انڈرسٹینڈنگ مرزا صاحب کی مانی جائے گی. اگر مرزا صاحب کی بات ہے تو اس میں انڈرسٹینڈنگ آپ مرزا صاحب کی مانیں گے. جو اقتباسات جو ان پہ مان لائے ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے حضرت مسیح موعود کی بارے میں، ان کے اقتباسات کے بارے میں، وہ مانی جائے گی کہ آپ کی مانی جائے گی؟ بھائی وہ فارسی میں ہے یا سنسکرت میں ہے؟ کون سی زبان میں ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آنی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ریلیٹڈ جو منکرین ہیں، جو اسلام نہیں لے کے آئے، جو غیر مسلم ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ مانی جائے گی کہ مسلمان کی انڈرسٹینڈنگ مانی جائے گی؟ انڈرسٹینڈنگ وہ مانی جائے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بالکل جو ان کا فرمان ہے، جو ان کی بات ہے، وہ مانی جائے گی. نہ میری نہ کسان کی. مسلمان جو مانتا ہے اسے وہ مانا جائے گا کہ غیر مسلم کی بات مانی جائے گی؟ بھائی وہ مانی جائے گی جو نبی پاک نے فرمایا ہے. مسلمان کی کیا، مسلمان حدیث پہ اپنی حدیث پہ چڑھا سکتے ہیں مسلمان؟ وہی ایکس مسلم، یہ نیا فارمولہ ہے آپ کا. وہی تو کہتے ہیں، وہ ان کی احادیث پیش کر کی بات آگے کرتے ہیں نا، جس پہ آپ دیوانے ہو جاتے ہیں. بھائی لے آئے، آپ کا روز کا کام ہے یہ ادھر بیٹھ کے آپ کہتے ہیں یہ فلاں غیر مسلم یہ کہتا ہے، ان کو لے کے آئے نا کان سے پکڑ کے ہمارے سامنے کروائیں بات. روز یہ کام ہوتا ہے جی، غیر مسلم ایسے کہتے ہیں، غیر مسلم ایسے کہتے ہیں. بھائی اپنی بات نہیں ہے آپ کے پاس. موضوع چلانا تو چاہ رہا ہوں. ایک منٹ ضیاء بھائی، وہ سیال بھائی کہہ رہے ہیں موضوع چلائیں، بات کو ہم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ باتوں کی بجائے نا. بھائی میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، میں نے ایک کویسچن کرنا تھا، مجھے آپ نے اتنے دن ہو گیا، مجھے آپ نے اجازت نہیں دی کویسچن کرنے کی. میں نے ایک کویسچن کرنا ہے، ان سے مجھے جواب لے کے دیں. جی آپ ضیاء بھائی آپ مجھ سے کریں، آپ مجھ سے کریں کویسچن. ہاں کوشچن لے لیں ویس بھائی. جی کویسچن میرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب ہے ان کی حمامات البشرا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے واللہ یعلم انی ما قلت الا ما قال اللہ تعالی ولم اقل کلمۃ قط یخالفہ وما مسھا قلمی فی عمری. کہتا ہے جی اللہ جانتا ہے کہ میں نے آج تک وہی کہا جو اللہ نے مجھے بتایا،
اور اللہ کی بات کے خلاف نہ میری زبان سے کوئی کلمہ نہ میری قلم سے کوئی آج تک تمام عمر میں کوئی کلمہ کوئی زبان سے نہ کوئی جو ہے میرے قلم سے ایسا نکلا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف ہو. یہ انہوں نے لکھا ہے جی جلد 7 میں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ پوری زندگی ان کی زبان سے اور قلم سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں نکلا جو اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف ہو، تو پھر مرزا صاحب نے جو براہین میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عقیدہ لکھا وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بات کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ یہ سوال ہے میرا. ٹھیک ہے، آپ براہین کا وہ جو عقیدہ انہوں نے لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ پاسبلٹی ہے آپ کے لیے ابھی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پتہ ہے ان کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے اور دوبارہ تشریف لائیں گے. وہی مسلمانوں والا عقیدہ. ٹھیک ہے، زندہ ہے اور دوبارہ تشریف لائیں گے. جی جی ویسا دیکھیں یہاں پہ مبارک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، احمد اپل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا کہ یہ ایسے ٹاپک کی جس کی انڈرسٹینڈنگ جس کی بات سمجھائیں گے انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے جو ہم نے بات کو سمجھانی ہے. اب یہی لوگ جب اپنے ہی پیر سکالی صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر سکالی صاحب ان کی بات نہیں مانتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بات وہ مانی جائے گی جو متکلم نے کہی ہے. اور اچھا میں یہ اس بات پہ بحث چلتی رہے گی. اس پہ میں ان سے مبارک صاحب سے اور احمد اپل صاحب سے یہی کہوں گا کہ ایسے ٹاپکس پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے آیت تھی نا، آیت جو سورہ ناس 35 نمبر آیت تھا، اس کا جواب بھی اپنوں سے لیں. ہم پہ تو یقین نہیں کرنا، ان سے لے لیں، زیاد صاحب سے لے لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم نہیں. اچھا میری بات تو سن لیں، دیکھیں بات ایسے کرتے ہیں، ایک منٹ بات ایسے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے بھائی جو نا ابو بکر صاحب وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو میں آپ بتا دیں زیاد صاحب ان کو، ہمارے پہ تو یقین نہیں آنا ہے. احمد بھائی ویسے بھی یہ دلوں کے حال جانتے ہیں تو ان کو تو آلریڈی پتہ سارا کچھ. جی ابو بکر بھائی کو نا جواب دے دیں. اس آیت کا جواب پوچھ رہے ہیں. اچھا وہ جو ابو بکر بھائی کہہ رہے تھے کہ کون سی قسم کے نبی نے آنا ہے، ہاں جی وہ ان کو جواب دیں. جی ہمارے نزدیک تو اس میں کسی بھی نبی کے آنے کی خبر ہی نہیں ہے سرے سے. نہیں، قرآن کے نزدیک سمجھائیں انہیں، قرآن کی آیت سمجھائیں. جی قرآن کے نزدیک اس میں فیوچر میں کسی بھی نبی کے آنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. ضیاء بھائی اپنی بات اصل میں میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کے بقول اگر یہاں سے نبی آتا ہے تو پھر وہ کون سا آتا ہے؟ ذلی، بروزی، فلاں 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 اوٹی. بتائیں گے آپ مان لیں گے؟ ہم بتاتے ہیں ہم مان لیں گے. ہاں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا نا. آپ نے قرآن کے اوپر جو بہتان لگائیں گے تو اس کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا نا. قرآن کی ہماری باتوں کو بہتان ہے تو ہم کیا ثابت کریں آپ کو؟ یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیت کا جب ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور کوئی بات نہیں پیش کی جاتی تو اس میں آپ جب اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے نا تو یہ قرآن پہ آپ ایک بات کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تھوڑا دھیان رکھا کریں کہ قرآن کی جب ترجمہ پیش کیا گیا ہے اور آپ آگے سے خالی ترجمہ پیش کر کے آپ کے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پہ بہتان، تو کوئی بھی جو لسنر ہے وہ سنے گا کہ یہ جی قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اچھا وہ میں اس لیے اصل میں کہہ رہا تھا جس طرح وہ لم یلد کا معنی مرزا صاحب نے کیا نا، اسی طرح سے کہہ رہے ہیں نا آپ. ہم سب باتیں کر رہے ہیں، یہی ایک مسئلہ ہے. اچھا میری بات سنیں، سب ایسا کریں ایک بندہ ایک 1 to 1 بات. ہاں 1 to 1. ضیاء بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بات کروا سکتا ہوں، آپ خالی بول سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے؟ ضیاء بھائی میں آپ کی بات کروا سکتا ہوں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا ٹروتھ سیکر بھائی یہ جو ہے نا آپ اس کو آسان الفاظ میں اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں جو انہوں نے جلد 7 حمام البشرا کا بک کا ریفرنس دیا کہ میں نے آج تک کوئی کلمہ اور نہ میں نے کوئی کلمہ ایسا بیان کیا جو اللہ نے نہ کہا اور نہ ہی ایسی قلم سے کوئی ایسی چیز لکھی ہے. اور پھر انہوں نے براہین کے بارے میں کہا کہ وہاں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. تو صرف اس کو آپ آسان اردو میں یا آسان الفاظ میں کیا سمجھا سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ جو لکھا اس کے اندر کیا مصلحت تھی یا اس کے اندر کیا ان کا سمجھنا کیا تھا؟ آسان الفاظ میں سکھا دیں. کوئی یہ پرانی والی بحثوں کو چھوڑ دیں، آپ مجھے آسان الفاظ میں سکھائیں گا. میں تو آپ حیران ہوں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے جو بات بتانی ہے انہوں نے مانی نہیں، انہوں نے اپنی بات پہ اٹے رہنا. اس سے تو کوئی مضمون حل نہیں ہوتا جب تک قرآن اور حدیث سے ہم بات شروع نہیں کریں گے. تو منوانی نہیں نا ہم نے.
अच्छा, तो कुरान की आयत पढ़ के जो आप कहेंगे कि नबूवत जारी है, नबी आ सकते हैं, वो हमने मान लेनी। आप भी इस बात को समझें कि जब आप बेस पे नहीं नहीं, आएंगे, मुझे एक बात बताएं ट्रुथ सीकर साहब, कुरान की आयत पढ़ के जो आप भी आपने बात झूठ नहीं समझ बोलना है कि सकेंगे। जी नबी आ सकते हैं, वो हमने मान लेना है। हाँ, उस आयत पे है ना, सूरह इराफ की आयत नंबर 35 मैंने रखी नहीं, थी आपके पहले सामने। बताएं ना, जिस असूल के तहत आप इस चीज से बात करने पे इनकार कर रहे हैं कि इन्होंने मानना नहीं है, क्या आप कुरान की आयत पढ़ के जब झूठ बोलेंगे कि नबी आ सकते हैं, हमने मान लेना है वो? नहीं, फिर वही बात, मैंने तो आपके सामने आयत रखी है, सूरह इराफ की आयत भाई नंबर जिस 35, असूल उसका- के तहत आप मिर्जा साहब की बात का जवाब देने से इनकारी हैं, फिर मेरी बात तो उस तो असूल के ये तहत बड़ी आप कुरान पे भी प्रॉब्लम नहीं बात कर सकते। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है लोगों में। बात सिंपल ये है कि सूरह इराफ की आयत नंबर 35 की जो आप तर्जमा करके आप इनको हम सबको समझा दें कि इसका क्या मतलब निकलता है, और फिर ये भी सोचें कि एक जगह तो ये सूरह इराफ की आयत नंबर 35 है, ठीक है, और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। अब वो पूरी हदीस भी पढ़े, वैसे उसका मजमून डिफरेंट खुलता है, लेकिन आप लोग उसको इन मानों में लेते हैं कि वो हर लिहाज से आखिरी नबी हैं। ये ला नबी आबादी यानी कोई नबी, किसी किस्म का नबी नहीं आना, ठीक है। आप इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की पेशन गोई की, और सही अहादीसा में ये पेशन गोई की, और वो नबी और रसूल भी उनको नबी कह के उन्हें पुकारा, ठीक है। अब इन सारों के इनको समझाएं ना, इनको रिकनसाइल करें, आप इसकी ये रिकनसाइल तो करें ना, ये कैसे आपस में मिलती हैं चीज़ें। जी बिस्मिल्लाह करें। वाह, बड़ा शायर है तू। मैंने जो नहीं, क्वेश्चन बात किया वो होशियार की है। देखें ना, कुरान और हदीस के मामले में इस तरह के अल्फाज कहना होशियार, और ये मतलब कुरान और हदीस के मामले में आपने उस पर बात नहीं करनी। बेस हमेशा मतलब कि उधर से बना आप के कुरान चलेंगे ना। हदीस के बारे में हमसे पूछने के बात नहीं करनी, आपने मिर्जा साहब के बारे में बात नहीं करनी। हाँ, मैंने कहा हमें है कि आप नहीं मिर्जा करनी। साहब पर किए गए सवाल का जवाब सुन लेना। मेरी बात आपने सुनाई है ना अपनी, आपने सुनाई है अपनी बात, मैंने चुप करके सुनी है। आप माइक बंद करें। अभी आप कह रहे थे कि अभी चुप करें ना, अभी तो कह रहे थे कि जी बात करने से सबर नहीं है, फलां नहीं है, ढमकान नहीं है। फिर समझाएंगे, पहले बात कर लो। रुक जाए जी, 1 मिनट बंद करें अब माइक अपना। मिर्जा साहब के पर सवाल किया है तो जवाब ये दिया गया कि जिस पे हम बहस करते रहेंगे, इन्होंने बात हमारी माननी तो है कोई नहीं, तो फिर इस पे बात करने का फायदा। तो मैंने उस पर सवाल किया है कि जब कुरान पाक की आयत पढ़ के आप झूठ बोलेंगे कि नहीं जी नबूवत जारी है और भी नबी आ सकते, वो हमने मान लेनी है, वो भी तो नहीं माननी हमने, फिर उस पे क्यों आप बात कर रहे हैं और मिर्जा साहब पे क्यों नहीं करना चाहते? इसका जवाब दे दे मुझे। मैंने तो कहा ही नहीं ये भाई, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा है कि जो है उसकी बेस कुरान और हदीस है, उधर से हम चलेंगे, और उसमें अगर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो भी इक़्तिबास होगी उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे। वो हमने पेश करनी है तो वो भी कर सकेंगे, करना चाहेंगे तो करेंगे। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि उनकी किताबों से जो है वो बात नहीं करनी, लेकिन मजमून से रिलेटेड बात की जाए ना। आप सबसे पहले कुरान और हदीस से स्टार्ट करेंगे ना, कुरान और हदीस से स्टार्ट करके फिर उन्होंने जो मफ़हूम बयान किया है, हमने बात करनी है। नहीं, कुरान हदीस से नहीं बात किया, वो तब समझ आएगा। तू सिकर भाई नहीं, कुरान हदीस से नहीं बात करनी। देखें ये दो बंदे बोल रहे हैं, फिर हम बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं माना। एक बंदे को जो है ना वो आप आगे कर लें। कुरान हदीस पे आप में से किसी कोई बंदा जो जितने बैठे हैं ना इधर, 1 मिनट जी, 1 मिनट, मैं इनका कुरान हदीस का शौक पूरा करूँ। ये इधर बैठे हैं बंदे, इनसे कहें कुरान हदीस से बात होगी। एक सवाल ये रखें, एक मैं रखूंगा, बात सिर्फ कुरान हदीस से होनी है, इससे बाहर कहीं नहीं जाना। चलें आ जाए, ठीक है जी। एक सवाल ये मुझ पे रखें और मुझ पे रखें, कोई भी सवाल है मुझ पे रखें, मैं जो इनसे सवाल करूंगा वो इन्होंने उसका जवाब कुरान हदीस से देना है। चले मुझे साबित कर दें ठीक है जी। कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा गए हैं, साबित कर दें। आपका सवाल हो गया जी? हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, कोई और बंदा ना कुरान माइक, हदीस से बाहर आपने सुना जी? 1 मिनट जी, माइक सबके बंद कर दें, कोई बंदा बीच में ना बोले। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ जी, आपने असूल सुन लिया माइक जी? सबके, कोई और बंदा जो है ना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ जी, आपने सुन लिया जी असूल? क्या नाम है आपका? वैस भाई, मैंने सुन लिया। असूल सुन लिया? जितने मैंने लोग सुन नीचे लिया, सुन बैठे हैं जरा इनका जी, सुन आज लिया। तमाशा देखिए। ये जो सारा दिन रोला डालते हैं ना, कुरान हदीस से बात करनी है, ये सिर्फ मिर्जा साहब से बचने के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ इनको। नहीं इस्तेमाल करनी, ये ना फट्टी नहीं, ये उजारू नहीं है, सारा दिन आप यही तो करते हैं ना कि कुरान हदीस से करनी है बात, कुरान हदीस से करनी है। मौलवी अभी कह रहे थे, मौलवी अभी देखते हैं जी कुरान हदीस से कौन बात करता है। ठीक है जी,
अभी आपको दिखाते हैं जी, आपने सवाल पूछा जी, लें जी। अवैस भाई थोड़ा समझा दें कि बाजारू लैंग्वेज नहीं ना, ये गलत बात है। वो इसमें कौन सी बाजारू लैंग्वेज आ गई है? अच्छा नहीं, अवैस भाई आप मुतमईन है इस तरह चले चले जिया भाई थोड़ा जिया भाई थोड़ा सा प्यार, जिया भाई थोड़ा थोड़ा मेरी खातिर थोड़ा सा प्यार से बात करें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। इनका कहना है कुरान व हदीस। लें जी, हदीस का कुरान भी पाक मैंने में कहा अल्लाह ताला कुरान से फरमाता है, साबित करें, कुरान से साबित कर जी जी, दें। कुरान से ही साबित करना है ना जी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और कोई ना होगा अहले किताब में से मगर वो ज़रूर भी ज़रूर ईमान लाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनकी मौत से पहले, और क़यामत वाले दिन वो इन सब पर गवाह होगा। ठीक है जी, सूरह निसा है आयत नंबर 159। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ला युमिनन। ये देखें, ये तहरीफ, ये देखें ना, अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत अब ये बात हो रही है भाई साहब, ये कौन क्यों बोला बीच में ये थुक सिकर? ये गलत तर्जुमा पेश थुक किया है, सिकर क्यों बोला बीच गलत में? तर्जुमा पेश किया इन्होंने। भाई साहब ये देख लें, ये कुरान पे बात करनी है इन्होंने। मैंने क्या कहा था, माइक बंद करें सबके, इनको सबको तकलीफ होनी है। अब मैं इनको बताता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा पोलाइट, जिया भाई थोड़ा पोलाइट हो जाए, जिया भाई थोड़ा पोलाइट हो जाए। आप बयान करें, उनको कहें कि ना बीच में बोले। एक बंदे को अभी भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिस बंदे पे इनको ट्रस्ट है ना ज्यादा कि वो सही बात कर सकता है, अपनी बारी के ऊपर ड्रेस कर रहे हैं आप, इसको कोई बात नहीं। जी जी एक मिनट, जिस बंदे पे इनको ट्रस्ट है ना कि वो बंदा सही बात कर सकता है, उसको आगे ले आए, लेकिन दरमियान में दूसरा ना बोले। यार अहमद भाई बहुत अभी भी प्यारे पूछ भाई लें हैं एक बार ये। इनसे, वो ट्रुथ सीकर को ऊपर ले लें, उससे पूछ लें कि भाई दोनों फैसला कर लो, बात किसने करनी है। जी फैसला करके इनसे फैसला करवा के बता दे मुझे। ट्रूथ सीकर भाई आपने बात करनी है? अवैस भाई मैं कर रहा हूँ, मैंने शुरू की थी और इंशाल्लाह करूंगा बात ना। ठीक है, तो फिर अहमद ट्रूथ सीकर भाई थोड़ी देर के लिए आप म्यूट रहें, आपको मैं बारी दे दूंगा। अगर आप कहेंगे ना मैं आपसे पूछने के लिए, यकीन करें आपसे पूछने के लिए आऊंगा, एकदम से कुछ भी पढ़े, नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अखलाकी दायरे से रह के पढ़ें, बाकी कोई मसला नहीं। ठीक है, वो प्लीज या भाई थोड़ा सा लहजे में ना थोड़ी सी वो जो धीमापन है वो थोड़ा सा कर लें, बाकी कोई बात नहीं। जो वोकल है ना उसकी जो पिच है, पिच का थोड़ा सा क्या कहते हैं, नोट्स जो होते हैं ना, नोट्स, वो थोड़ा सा नोट नीचे वाला नोट ले आए। माजरत के साथ अवैस भाई, होस्ट का काम है